کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دکھ بھرا واقعہ کون سا ہے؟ وہ واقعہ جو صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ وہ واقعہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ٹوٹنے والا سب سے بڑا ستم تھا، جہاں ایک طرف دنیا کی لالچ تھی تو دوسری طرف صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے کی قربانی۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ واقعہ وہی ہے جس نے مسلمان امت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صحابی نہیں، صرف ایک امام نہیں، بلکہ وہ شخصیت ہے جن کا خون خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جدا تھا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے جوانوں کے سردار۔ نانا کی تربیت، ماں کا پیار، باپ کی شجاعت اور اللہ کا نور آپ کے چہرے پر تھا، مگر اللہ کی طرف سے آپ کی تقدیر کچھ اور ہی لکھی جا چکی تھی۔ مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے سفر پر نکل چکے تھے جس میں شہادت بھی تھی، ظلم بھی تھا اور صبر کا سب سے بڑا امتحان بھی تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کا بیٹا یزید تخت کا مالک بنا، مگر یزید وہ نہیں تھا جو اسلام کا حقدار ہو۔ وہ ایک ظالم فسادی شخص تھا جسے اسلام صرف ایک حکومت کا ذریعہ لگتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کر لے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کیونکہ اسلام کسی ظالم کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بن سکتا تھا۔ جب یزید کا ظلم بڑھنے لگا تو کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے بلایا۔ انہوں نے ہزاروں خط لکھ کر کہا، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ آپ کو اپنا امام بنائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تاکہ دیکھ سکے کہ لوگ کتنے وفادار ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، لیکن جب یزید نے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تو اس نے لوگوں کو دھمکیاں دی، پیسے دے کر لوگوں کو خرید لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدرد مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ڈر گئے ہیں تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور کہا، یہاں مت آئیے، یہ لوگ بے وفا ہے۔ مگر تب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر نکل چکے تھے۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو یہ لوگ جو پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے کا وعدہ کر رہے تھے، انہوں نے دھوکہ دے دیا۔ یزید ایک چالاک اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے لوگوں کو دھمکایا کہ اگر کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرے گا تو اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کے گھر والوں کو قید کر لیا جائے گا۔ دنیا کا لالچ اور موت کا خوف انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو ان کے پاس صرف 73 وفادار ساتھی رہ گئے تھے۔ کوفہ کے لوگوں کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ صرف باتیں کرنے والے لوگ تھے، اصلی وقت پر ان میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سپورٹ کیا، پھر اکیلے چھوڑ دیا۔ جب ابن زیاد نے دھمکیاں دی تو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جنہوں نے بیعت کی تھی وہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے لگے۔ یہ سب کچھ صرف دنیا کی لالچ، موت کا ڈر اور صرف ظلم کے خوف کی وجہ سے ہوا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تب بھی آپ نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ صرف 73 لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے، جن میں اہل بیت کے افراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 6 مہینے کے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور کچھ وفادار اصحاب اور کچھ آزاد شدہ غلام۔ یہ صرف وہ لوگ تھے جو نہ پیسوں کے لالچی تھے اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کی چاہ رکھتے تھے۔ پھر کیا تھا؟ مدینہ محفوظ نہیں رہا، مکہ بھی محفوظ نہیں رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل پڑے، کربلا کی طرف۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 ساتھی کربلا پہنچے۔ سامنے ایک بہت بڑا یزید کا لشکر جن کی تعداد 30,000 تھی اور ان کے مقابلے میں صرف 73 مجاہدین، مگر ان 73 سپاہیوں کے جذبات ہمالیہ سے بھی بلند تھے۔ لیکن یزید کے لشکر نے ایک ایسے ظلم کی بنیاد رکھی جو آج بھی سننے والوں کی روح کپا دیتی ہے۔ کربلا کی زمین پر صرف ایک جنگ نہیں ہو رہی تھی بلکہ ظلم، بھوک
پیاس اور صبر کا وہ امتحان ہو رہا تھا جو قیامت تک لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یزید کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی کو بند کر دیا۔ ایک طرف یزید کے سپاہی طاقت اور لشکر کا گھمنڈ لیے کھڑے تھے اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھوک اور پیاس کے امتحان سے گزر رہے تھے۔ لیکن سب سے دکھ بھری آواز تھی ننھے بچوں کی چیخوں کی جو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور اپنا گھوڑا تیار کیا اور کہا، میں ان معصوموں کے لیے پانی لانے جا رہا ہوں۔ مگر جب وہ پانی لے کر لوٹ رہے تھے تو ظالم سپاہیوں نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ گر گیا مگر مشکیزہ نہیں گرا۔ آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا مگر مشکیزہ اب بھی بندھا رہا۔ مگر پھر ایک تیر آیا اور پانی زمین پر گر گیا۔ بچوں کے ہاتھوں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ سکا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معصوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس صحیح نہیں جا رہی تو آپ اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو اٹھا کر دشمن کے لشکر کے سامنے لے آئے اور آپ نے کہا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم پر تو رحم کرو۔ لیکن ظالم کی فطرت بدلی نہیں۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا چیر دیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تب بھی آپ کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے پیچھے نہیں ہٹے، ایک ایک سپاہی سے لڑتے رہے۔ مگر آخرکار ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ آپ کے جسم مبارک پر زخم ہی زخم تھے اور پھر ایک ظالم آتا ہے اور آپ کا مبارک سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ کربلا کا میدان خون سے بھر گیا مگر سچائی کا نور کبھی نہیں بجھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہہ گیا مگر اسلام بچ گیا۔ حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یزید ایک بدکار، ظالم اور اسلام کی مخالف عادت کا مالک تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، زنا کاری کرتا تھا، ظلم کرتا تھا اور اسلام کے اصل اصول کے خلاف تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر ایسے شخص کو اسلام کا خلیفہ مان لیا گیا تو اسلام صرف ایک سلطنت کا نظام بن کر رہ جائے گا اور اس کی اصل روح ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت کا نظام بنایا تھا وہ انصاف پر مبنی تھا، لیکن یزید اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک پر جبری قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اسلامی نظام کی بادشاہت میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام ایک ظلم اور جبری حکومت کا غلام بن جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ انصاف اور حق کا نمونہ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر ایک ظالم حکمران کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور ہر اگلا حکمراں بھی جبراً طاقت حاصل کرے گا۔ اس وجہ سے آپ نے حق اور انصاف کے لیے اپنی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام پر مصیبت آئیں گی اور میرے گھرانے کو قربانی دینی پڑے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یزید کی حکومت اسلام کے لیے خطرناک ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک غلط مثال بن جاتی، پھر ہر ظالم حکمران اپنے ظلم کو اسلام کا نام دے کر جاری رکھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، نہ کسی ظالم حکمران کی مرضی کا نمونہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اسلام کو ایک نئے راستے پر لے آئے۔ آپ کی شہادت نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے ظالم حکمرانوں کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کا وہ فیصلہ تھا جو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی قربانی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام صرف ایک حکومت کا نام نہیں، اسلام ایک قربانی کا نام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور اس دنیا سے پردہ فرما لیا، مگر وہ آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے، اور ہر سال 10 محرم کو ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبسکرائب کریں۔